السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدب بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبیٰ مدار العالمین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جب میلاد النبی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے، یہ شرک، یہ بدعت، یہ حرام، یہ ناجائز، یہ گناہ، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ اولیاء نے نہیں کیا، یہ سلف صالحین نے نہیں کیا، یہ سنیوں کی اپنی ایجاد کردہ روایت ہے اور اپنی ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ الحمدللہ میرا نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے تشریف لایا گیا ہے۔ آپ کا تشریف لانا پوری انسانیت کے لیے احسان ہے۔ آپ نے انسانیت کے لیے بہترین کام کیے ہیں اور آپ کے بہترین فرامین آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ جس کے اندر انسانیت ہے وہ نبی کا میلاد منائیں گے، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے کہ اپنے رب کی رحمت پر، اس کے فضل پر خوشیاں مناؤ، اور یہ خوشیاں منانا تمہارے تمام جمع کردہ چیزوں سے، تمام اعمال ہو یا مال ہو، جو بھی تم نے جمع کیا ہے ان تمام سے بڑھ کر کے افضل بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نبی کے میلاد پر، جو اللہ کا فضل ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب کوئی اس سے مراد قرآن لیتا ہے، اگر اس سے قرآن بھی مراد لیا جائے تو بھی قرآن سے افضل میرے نبی کی ذات ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو قرآن بھی نازل نہ ہوتا۔ قرآن آپ کے صدقے میں ہم پر نازل ہوا ہے، تو قرآن سے بڑھ کر فضل اور رحمت ہمارے نبی کی ذات گرامی ہے۔ تو اگر قرآن کے فضل پر اور رحمت پر خوشیاں منائی جا سکتی ہے تو قرآن والے پر بدرجہ اولا ہمیں خوشیاں منانا چاہیے۔ خیر، کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ خوشیاں کنہیں منانا چاہیے، تو آئیے میں انہیں کچھ مثالیں پیش کر دوں کہ خوشیاں کنہیں منانا چاہیے۔ خوشیاں انہیں منانا چاہیے، اور خاص کر خوشیاں اس مزدور کو منانا چاہیے جس کے حق کو دلانے کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ خوشیاں ان غربا اور مساکین کو منانا چاہیے کہ جن کی لوگوں کے نزدیک کوئی عزت اہمیت نہیں تھی۔ ان غربا اور مساکین اور فقراء کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے غربا، مساکین، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ خوشیاں ان بیواؤں کو اور ان یتیموں کو منانا چاہیے کہ جن کے مال کی اور جان کی حرمت لوگوں کے نزدیک کچھ بھی نہ تھی۔ ان کی حرمت کو سمجھاتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بیوہ یا یتیم کی کفالت کی، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ خوشیاں ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو، ان خالوں کو، ان پھوپھیوں کو، ان نانیوں کو اور ان دادیوں کو منانا چاہیے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں یا نانی یا دادی کی کفالت کی، اللہ اسے جنت میں میرے ساتھ میں ایسے ہی رکھے گا جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ آپ نے تشہد اور اس کے قریب والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ خوشیاں اس شوہر کو منانا چاہیے کہ جس کا مقام و مرتبہ بیوی کو تعلیم کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ خوشیاں اس بیوی کو منانا چاہیے کہ جس کی اپنے شوہر کے نزدیک حیثیت چوٹی سے بھی کم تھی، اس کا مقام سمجھاتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ خوشیاں اس بیٹی کو منانا چاہیے جس کو پیدا ہوتے ہی اس کا باپ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس کا مقام و مرتبہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں پر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کو اس نے زندہ دفن نہ کیا، اس کو رسوا بھی نہ کیا، اور اس بیٹی پر اپنے بیٹے کو ترجیح نہ دیا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ خوشیاں اس باپ کو منانا چاہیے جس کو اس کا بیٹا ڈنڈے سے مارا کرتا تھا۔ اس کا مقام و مرتبہ سمجھانے کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ خوشیاں اس ماں کو منانا چاہیے جس ماں کو اس کا بیٹا گلے میں رسہ ڈال کر کے بازار میں جا کر کے بیچ دیا کرتا تھا۔
اس کے حق کو سمجھانے کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کو اپنے پر لازم کر لو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا گیا ہے۔ خوشیاں انہیں منانا چاہیے جنہیں مرنے کے بعد میں قبر میں رسول کو چہرہ دکھانا ہے۔ خوشیاں انہیں منانا چاہیے جنہیں کل محشر میں سرکار کی شفاعت چاہیے۔ خوشیاں انہیں منانا چاہیے جنہیں لواء الحمد کے نیچے جگہ چاہیے۔ خوشیاں انہیں منانا چاہیے جنہیں کل محشر میں سرکار کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش فرمانا ہے۔ خوشیاں انہیں منانا چاہیے جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چاہیے، اور خوشیاں انہیں منانا چاہیے جنہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جنت میں داخلہ چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو خوش ہو کر کے نبی کا میلاد منانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، نبی کا میلاد پائندہ باد۔ امت کا مسیحا آ گیا، امت کا مسیحا آ گیا، غم خوار زمانہ آ گیا، حسنین کا نانا 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 آ گیا۔